نور قلوب العارفين بجماله وبجمال حبيبه. الحمد لله الذي زين قلوب المحبين بأنواره وبأنوار حبيبه. الحمد لله الذي نور العالمين بجمال حبيبه. الحمد لله الذي نور قبور العاشقين بنور وجه حبيبه. الحمد لله الذي زين قبور المحبين بنور وجه حبيبه. الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على إمام الرسل وخطيب الرسل وقائد الرسل ومبشر الخلق وأفضل الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأحسن الخلق وأجود الخلق. ذرا اونچا بولے. وأنور الخلق وألطف الخلق وأنفس الخلق وأرحم الخلق وأملح الخلق وأجود الخلق وأقرب الخلق وأشفع الخلق وأعلى الخلق وأزكى الخلق وأخير الخلق وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة بالتقى والنقى. أما بعد يا من بدا جمالك أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد الهزار جان مقدس ترا فدا. کرو تیرے نام پہ یہ جان فدا یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پہ یہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ما مدحت محمدا بمقالتي ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی. عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی. عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی. سب کی قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. سب کی قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. آج ہی عادت بنا لو درود و سلام کی. آج ہی عادت بنا لو درود و سلام کی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. صلو یا قومنا صلو یا قومنا بل سلموا على صدر الامین. صلو یا قومنا بل سلموا على صدر الامین. مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیر کی رات ہے دربار آقا نے پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الحامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ جلال کے لیے جس نے بنایا ہے. مانبودے ہم تھے ہی نہیں کہ منت کرتے، ہم تھے ہی نہیں کہ درخواست کرتے کہ پیدا کر دے.
ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، محض اس نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کا صدقہ پیدا فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے، جس کی ذات سمے سے باہر، میرے ساتھ رہے یار جی، جس کی ذات سمے سے باہر، جس کے سارے کام بھی سمے سے، بولو بولو، جس کے سارے کام بھی سمے سے باہر۔ آپ بیٹھ کے بولو جی جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی سمے سے باہر، اس کے سارے کام بھی سمے سے باہر۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں، مہمان نوازی بڑی مشہور ہے۔ ایک کافر آیا، آ کے کہتا ہے ابراہیم کھانا دے دو جی، ابراہیم کھانا دے دو۔ فرمایا کھانا مانگنے والے کلمہ پڑھ لے، کھانا دیتا ہوں جی حضور، کلمہ پڑھ لے کھانا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کھانے کے بدلے کلمہ پڑھانا ہے تو نہیں پڑھتا، بھوکا رہوں گا۔ یہ چل دیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دربار میں آئے اور آ کر کہا یا ابراہیم ان اللہ یقرئک السلام، اے محمد عربی کے باپ، تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک قبلہ شاہ صاحب کی تقریر میں سبحان اللہ کا، اللہ قبول کرے، نہیں کہا تو زبان کو پکڑ کے بیٹھ، انشاءاللہ زبان تیرے قابو میں نہیں رہے گی۔ آ کر کہا ابراہیم اللہ کی ذات سلام کہتی ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تم سے ایک ٹائم کا کھانا مانگا، تم سے اے ابراہیم، تم سے میرے ایک بندے نے ایک ٹائم کا کھانا مانگا، تم نے کلمہ پڑھنا شرط رکھ دی کہ کلمہ پڑھ پھر کھانا دوں گا۔ ہمارے کرم کو تو دیکھ، 70 سال ہو گیا ہے بغیر مطالبے کے کھلاتے رہے۔ جی 70 سال ہو گیا۔ سپیکر والے ذرا بیٹا ایکٹیو ہو کر بیٹھے جی، ذرا لذت کے ساتھ بیٹھے۔ 70 سال ہو گیا ہے بغیر مطالبے کے کھلا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہو پھر بھی کھانا مل رہا ہے، داڑیاں منڈوا رہے ہو پھر بھی کھانا مل رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے پھر بھی کھانا مل رہا ہے، مسجدیں برباد ہیں پھر بھی کھانا مل رہا ہے۔ فرمایا تم سے ایک مرتبہ مانگا، علماء ذوق نے، تم سے ایک مرتبہ مانگا، تم نے شرط رکھی ہمیں تو دے۔ 70 سال سے ہم کھلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس کے پیچھے دوڑے جی، نبی پیچھے دوڑ رہے ہیں، جا کے اسے کہا جانے والے جی سنو یار، جانے والے واپس آ جا، کھانا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی، توجہ یار، امام ابن فرحون کا قلم مچل گیا۔ اس نے کہا نہیں، کہا شرط کے ساتھ دے گا بغیر شرط کے؟ ابراہیم بولے آ جا، اب کوئی شرط نہیں، بغیر شرط کے جتنا چاہے کھا جا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ چند لمحے پہلے تو شرط، اب کوئی شرط نہیں۔ کہا جس کی وجہ سے شرط رکھی تھی نا جی، جس کی وجہ سے ہم نے شرط رکھی تھی نا، اسی کا پیغام آیا ہے۔ جس کی وجہ سے شرط رکھی تھی نا، اسی کا آرڈر آیا ہے۔ میں کیا کہوں یار، میں اپنے رب کی کیا شان بیان کروں۔ فرمایا جس کی وجہ سے ہم نے شرط رکھی تھی نا، اسی کا آرڈر آیا ہے۔ آجا، توجہ یار، آجا حضور چشتی صاحب، آپ کے ریٹھن سے یہاں آنا ہوا، توجہ چاہوں گا، آجا کھا جا، کوئی شرط نہیں۔ وہ آیا،
آ کر بیٹھ گیا، کہا ابراہیم بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ ذرا ادھر سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئے گا، یہ تو بول رہے ہیں جی ابراہیم ماجرا کیا ہے؟ چند لمحے پہلے شرط، اب کوئی شرط نہیں، اب کوئی شرط نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے میں 70 سال سے بغیر شرط کے کھلا رہا ہوں۔ بیٹھ گیا، دل مچل گیا۔ بیٹھ گیا، دل مچل گیا، کہا نافرمان ہوں۔ میں وادی عشق کی بات کرتا ہوں، اے گاؤں والوں وادی پیار کی بات کرتا ہوں، وادی محبت کی بات کرتا ہوں جی۔ بیٹھ گیا، کہا میں نافرمان ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ کہا تیرے رب نے یہ کہا ہے ابراہیم میرے بندے نے، میری بات کو سمجھ رہا جی، تو نافرمان ہے نا، لیکن میرا رب کہتا ہے ابراہیم میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، دل مچل گیا، کہا نافرمان ہوں، پھر بھی وہ مجھے اپنا کہتا رہتا ہے۔ کہا ہاں تو نافرمان ہے، پھر بھی وہ تجھے اپنا کہتا ہے۔ بیٹھ گیا، کہا کھانا بعد میں دے، پہلے دل کا علاج کر دیجئے۔ کھانا بعد میں دیجئے، پہلے دل کا علاج کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مد یادہ کا یا ابراہیم ذرا ہاتھ لمبا کر۔ مد یادہ کا یا ابراہیم ہاتھ لمبا کر۔ ادھر ابراہیم کو کافر کہہ رہا ہے ہاتھ لمبا کر۔ ایک میرے آقا کا غلام ہے، 11 قصیدے لکھ ڈالے، آخری قصیدہ لکھنے لگا، قصیدہ اٹھایا، سر کے نیچے رکھ دیا اور ہاتھ فالج، پاؤں میں فالج، سو گیا۔ رات ہوئی، میرے مصطفیٰ نے دیدار کرا دیا رے۔ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، گاؤں والوں بڑے خوش نصیب ہو، آج رحمت برس رہی ہے، آج تمہارے گوٹھ پہ اللہ کا کرم ہے اور کوئی بعید نہیں، یار نہ بھی آئے نگاہ کرم تو ہو ہی جائے گی نا۔ میرے آقا فرمان مدے یادہ کا یا بصیری ہاتھ لمبا کر۔ عرض کی آقا میں فالج میں ہوں، جاگ رہے ہو؟ میں فالج میں ہوں، میرا ہاتھ نہیں چلتا۔ میرے آقا نے فرمایا اب بیماری گئی، مصطفیٰ تیرے گھر آیا ہے۔ ہاتھ لمبا کیا، میرے آقا نے پکڑا، بیماری چلی گئی۔ ادھر کافر کہتا ہے مد یادہ کا یا ابراہیم ہاتھ لمبا کر۔ ہاتھ لمبا کیا، کلمہ پڑھا، بیٹھ گیا۔ کریم نہ تو سمجھ میں آتا ہے، نہ تیری عزائم سمجھ میں آتی ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو سرور انس والجان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آقا دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم۔ ہواؤں کی نمی بتا رہی ہے کہ آقا سن رہے ہیں۔
ہواؤں کی چہچہاہٹ بتا رہی ہے کہ یہ محفل اگرچہ یہاں گوٹھ میں ہے لیکن نگاہ مصطفیٰ سے اوجل نہیں، میرے آقا اس محفل کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہوائیں بتاتی ہیں جی، کبھی ہوا کا جھونکا آ جائے نا سمجھ لیا کرو محبوب کی خوشبو آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ سرکار کے درود و سلام کے بعد مجھے جو موضوع دیا گیا ہے نا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت محترم، مجھ سے پہلے پیر طریقت، رہبر شریعت، یہ نوجوان اسکالر اور میرے آقا کی اولاد، میں بھی سمجھ رہا ہوں مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد جلوہ گر ہے نا۔ ان کی قدر کیا کرو، ان علماء کی قدر کیا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی زینت ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان کا کام کیا ہے؟ یہ بچھڑے ہوں کو پکڑ کر مصطفیٰ کے دروازے لے جایا کرتے ہیں۔ علامہ مولانا محمد عمران صاحب خطیب و امام مسجد کے کون ہیں؟ تشریف فرما ہے؟ اچھا الحمدللہ۔ کل یہ بچہ جی محمد عیسیٰ صاحب جی، میرا پروگرام ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی اعظم شیخ الحدیث ہے، ان کی صدارت میں 2 مہینے پہلے دیا تھا، اور میرے برادر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان چشتی صاحب، میرے خیال میں غالباً بدھ والے دن مجھے حکم فرمایا، یہی ہے نا حضور، مجھے حکم فرمایا کہ ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا حضور 1 گھنٹہ دیتا ہوں جی، تو میں وہی ٹائم میں فارغ ہوں گا، میں نے پروگرام پہ پہنچنا ہے، لیکن 1 گھنٹہ کا بیان انشاءاللہ 10 گھنٹے کے برابر آپ کا دیتا ہوں۔ میرا موضوع عرض کرتا ہوں، میرا موضوع وہ ہے، بیٹا یہ باتیں نہیں کرے، یہ کسی کو کھڑا کر دیں، یہ شور نہیں آنا چاہیے ہمارے پاس، بالکل میں درخواست کروں گا، بالکل شور نہیں آنا، میری طرف توجہ رکھے گا، میری طرف دیکھیں۔ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ قبلہ چشتی صاحب، حضرت قبلہ علامہ استاد العلماء مولانا عبد الغفار صاحب، میں اگر کسی سے ڈروں تو دور ہو جاؤں گا، یہ سمجھے گا جی، میں کسی سے ڈروں تو میں دور ہو جاؤں گا، تھانے دار سے ڈروں تو دور ہو جاؤں گا، ایس پی سے ڈروں تو میں دور ہو جاؤں گا، لیکن یہاں تو اس کے انداز میں معاملہ ہی الٹ ہے۔ فرمایا ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ دنیا میں جو جس سے ڈرتا ہے وہ دور ہوتا ہے، اللہ کے دربار کا انداز یہ ہے جو جتنا ڈرتا ہے اتنا پردو کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ کیا صاحب سیدھے بیٹھے چوکڑی لگا کر ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ حضرات ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی عربی کا لفظ ہے، اگرچہ گوٹ ہے کوشش کرتا ہوں آسان کر جاؤں، ولی کا معنی ہوتا ہے مل جانا۔ بولا بولا ولی مانے مل جانا۔ یاد رکھیں اگر چشتی صاحب مجھ سے محبت کریں تو میرے دل میں بھی پیار ہوگا، یہ ایک اصول ہے کہ الولیو المحبت من الجانبین، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ فرمایا ان اولیاء اللہ کے یار وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں۔ اب توجہ چاہوں گا، اللہ کے یاروں کی نشانی یہ ہے، حضرت بایزید بستانی نے فرمایا الاولیاء ارائے سننا، جس طرح دلہن اپنے دولہے کے پردے میں رہتی ہے
आला उले आओ अराए सुन्ना। फरमाया जिस तरह दुल्हन अपने दूल्हे के घर रहती है, पर्दे में रहती है, ये जो अल्लाह के वली है ना, ला यारिफूनहुम सिवाऊ, अल्लाह के पर्दे में रहते हैं, रब इन्हें देखता है या अपने रब को देखते रहते हैं। हजरत मोहतरम, मैं थोड़ा सा जरा काल की तरफ जाता हूँ। मैं जरा इतना अर्ज करूँ कि बिला चिश्ती साहब पढ़ाते हैं कुरान देखकर। अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब, मेरा जो मौजू है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब कुरान पढ़ाते हैं देखकर, किताबें पढ़ाते हैं देखकर, अहले सुन्नत के ये नौकर पढ़ाता है देखकर। समझो यार जी, मैं उधर बड़ी दूर की बात करना चाहता हूँ जी। मैं पढ़ाता हूँ देखकर। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो पढ़ा रहे हैं, तालिब इल्म पढ़ रहा है, बड़ी देर तक पढ़ाया, पूछा है फहमता कौली, मेरी बात समझ आई जी। जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं जी, जिसकी बात करना चाहते हैं, पढ़ाते रहे। फिर पूछा अफहमता कौली, शाह साहब आपके घराने की बात करने जा रहा हूँ। फरमाया फहमता कौली, बेटा मेरी बात समझ आई? उसने कहा नहीं। उस शख्सियत ने फरमाया किताब बंद कर दे, उनदुर इला वजही। किताब बंद कर दे, किताब बंद कर दी। कहा मेरे चेहरे की तरफ देख। बोल दोस्तों जी, मेरे चेहरे की तरफ देख। किताब बंद कर दी, मेरे चेहरे की तरफ देख। शागिर्द ने निगाह उठाई, शागिर्द ने निगाह उठाई, चेहरे की तरफ देखा, कुछ देर चेहरा देखता रहा, पूछा बात समझ आई? उसने कहा समझ आ गया। 5 मरतबा सुभान अल्लाह बोल, फिर आगे चलता है। मेरी बात समझ आई? उसने कहा समझ आ गई। उसने क्या कहा? समझ आ गई। अब जरा तवज्जो चाहूंगा। मुल्तान के एक अजीम तर माजी करीब के अजीम शेखुल हदीस गुजरे हैं, अनवारुल उलूम के सरबराह सिराजुल उलूम में बयान कर रहे हैं। हाजिर और नाज़िर पे बयान हो रहा है कि मेरे आका जब चाहें, जिधर चाहें, जिसके घर चाहें, आना जाना लगा रहता है। मजा आया यार आप लोगों के पास जी। हमें सफर तो बहुत लगा लेकिन मजा आया जी। हमारी तो ख्वाहिश भी आखिरी यही है कि पता नहीं कब्र में क्या हो, लेकिन करम हो भी गया ना कि बताओ क्या मांगते हो। हम तो इतना कहेंगे, थोड़ा सा मजमा दे दे, कब्र में तेरे नबी की नात पढ़ते रहेंगे, चाहे अच्छा गुजर जाएगा। फरमाया मेरे चेहरे की तरफ देख, मेरा मौजूद समझेगा। मेरे चेहरे की तरफ देख। उसने देखा, सिराजुल उलूम, बेटा ये पानी वानी बिल्कुल बंद कर दो यार, सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, बैठ जाओ बेटा जी, इतनी गर्मी तो नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करता हूं। सिराजुल उलूम है, बयान कर रहे हैं कादमी लजपाल। आपने फरमाया मेरे आका जब चाहें, मेरे आका जब चाहें, जिस वक्त चाहें। हमने चिश्ती साहब के यहाँ मुफस्सल ये बयान किया है पिछले दिनों, जब चाहें, जहां चाहें, जिसके घर चाहें, मुस्तफा का आना जाना लगा रहता है।
میرے موضوع کو سمجھے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ دوران خطاب میرے آقا کاظمی لجپال ٹیبل پہ گر گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے، اندر لے کر گئے۔ بات جب ہوئی تو پوچھا حضور خیریت؟ فرمایا میں بیان کر رہا تھا کہ نانا آتے ہیں۔ دوران خطاب آقا نے آ کر دیدار کرایا، فرمایا بیٹا تو سچ کہتا ہے، تیرا نبی آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ اس کو بٹھا دو یار، بٹھا دو۔ فرمایا انظر الی وجہی، میں جس کی بات کر رہا ہوں، انظر الی وجہی، میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ شاگرد نے دیکھا، فرمایا سبق سمجھ آ گیا۔ یارو جس کے چہرے کو دیکھ کر سبق سمجھ آئے، آج ہم اسی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جن کو دنیا غوث اعظم جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑا خوبصورت نعرہ ہے لبیک، لگایا کرو یہ۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں۔ ساری زندگی لبیک بول، جب تو قبر میں جائے گا نا پھر آقا کہیں گے لبیک میرے غلام نہ گھبرا، میں آ گیا ہوں رے لبیک۔ ذرا بیت میں رہا کر، ذوق میں رہا کر۔ ایک مولوی صاحب دوسرے مسلک نے مجھے کہا ہمارا ذوق دیکھا ہے۔ میں نے کہا تیرا کیا ذوق ہے، تم تو بغیر دیکھے بات کرتے ہو۔ کبھی ہمارے عاشقوں میں آ کر یہ بغیر دیکھے نہیں، یہ دیکھ کے لبیک کہتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے عربی کی کتاب پڑھی ہے۔ ظہر کا وضو کیا، جی ظہر کا وضو کیا، کمرے میں گئے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے گوٹھ والوں؟ جی یہ تو علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بات تو آپ کی میری ہو رہی ہے نا۔ جی جی ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کا وضو کیا، کمرے میں آئے، دیکھا نور چمکا۔ ظہر کی نماز سے پہلے وضو کیا، گئے کمرے میں، دیکھا نور چمکا۔ اب جنہوں نے سبحان اللہ کا تقریباً سب نے کہا ہے، لیکن اب ذرا توجہ، نور چمکا، فَإِذَا نَظَرَ، اچانک نگاہ اٹھائی، کمرے میں دیکھا جاگتے ہوئے واللیل کی زلفوں والا جلوہ گر ہے۔ میں علماء کی توجہ چاہوں گا، میں شاہ صاحب کی توجہ چاہوں گا، میں ان اشاق کی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا کو پتا تھا یہ میری اولاد ہے، گھر کا بھی پتا تھا، کمرے کا بھی پتا تھا، اور پتا چلا اس کے مصطفیٰ نے رویا کر تیرا گھر پوشیدہ نہیں، جب بھی مصطفیٰ آئیں گے سیدھے تیرے گھر میں آیا کریں گے۔ میرے آقا فرمایا بیٹا عبدالقادر بیان نہیں کرتا، بیان کیا کر۔ عرض کی بابا جان انا رجل اعجمی،
میری زبان فارسی ہے، یہاں بڑے بڑے عربی رہتے ہیں علماء، میں بیان ان کے سامنے کیسے کروں؟ میرے آقا نے فرمایا افتح فاکا، بیٹا دینے آیا ہوں، منہ کھول۔ میرے غوث اعظم نے منہ کھولا۔ جی میرے غوث اعظم نے منہ کھولا۔ اب ذرا 2 منٹ میں 10 گھنٹے کی تقریر عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا منہ کھول، منہ کھولا۔ میرے آقا کا لعاب کے بارے میں روح البیان سورۃ توبہ آخری آیت، وَرِيقُهُ مِنْ حَصِيلِ الْجَنَّةِ، اور تیرا میرا تھوک دنیا سے پانی سے بنا ہے، مصطفیٰ کا تھوک دنیا سے نہیں بلکہ جنت کے شہد سے بنایا گیا ہے۔ بری کو ہوں۔ اب 10 گھنٹے کی تقریر، تبھی تو وہ تھوک لگا، قتادہ کی آنکھ صحیح ہو گئی، تبھی تو وہ تھوک ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، تبھی تو وہ تھوک لگا، ٹوٹی پنڈلی صحیح ہو گئی، تبھی تو وہ تھوک لگا دیتے، شام تک بچے 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ منہ کھول، منہ کھولا۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب ڈال دیا، منہ کھول دیا۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیا۔ سرکار گئے، نماز پڑھ لی، آگے آئے علی۔ سارے بولو یار جی نماز پڑھی، غوث پاک کے دیوانے ہو نا جی۔ ہم نے سنا ہے گاؤں کے لوگ کسی کے مرید نہیں بنتے، پوچھ لو کس کے مرید ہیں، کہتے جی ہم تو غوث کے مرید ہیں نا جی۔ یہی ہوتا ہے نا شاہ صاحب جی، ہاں ہم تو غوث کے مرید ہیں، دیکھا نہیں۔ توجہ، نماز پڑھی، آئے علی۔ کون علی؟ ولادت ہوئی، کون علی؟ توجہ یار، ولادت ہوئی، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا جی، ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ماں نے اٹھایا، گھر لے کر آئی۔ میرے آقا نے فرمایا چچا بیٹا مبارک ہو، ماں میرا بھائی مبارک ہو۔ کہا بیٹا 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی جی، 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی۔ فرمایا مجھے دیجیے۔ بیٹا میں بچوں سے کہوں گا شور نہ کرے میرا بیٹا، بالکل آپ آئے ہیں، اللہ آپ کو نیک بنائے، شور نہ کرے بیٹا، میری بات کو سمجھے، شور بالکل نہ کریں، بڑے میرے بیان سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے اٹھایا، توجہ چاہوں گا، علی نے 3 دن کی حالت میں نبی پاک کے ہاتھ کو جب محسوس کیا نا جی، توجہ، علی نے 3 دن کی عمر میں ماں نے اٹھایا ہاتھ، آنکھ نہ کھولی، باپ نے اٹھایا آنکھ نہ کھولی، نبی پاک نے ہاتھ لگایا ففتح عینیہ، آنکھ کھول دی۔ آنکھ کھولی،
میرے آقا نے علی کا منہ اپنے منہ کے قریب کیا، اے مصطفیٰ تیری عظمت پہ قربان، کبھی تو علی لعاب چاٹ رہے ہیں، کبھی حسن لعاب چوس رہے ہیں، کبھی حسین لعاب چوستے نظر آتے ہیں۔ آنکھ کھولی علی نے، نبی پاک نے لعاب منہ میں ڈالا۔ تھک گئے ہو بھائی جی؟ نبی پاک نے لعاب علی کے منہ میں ڈال دیا، علی نے آنکھ کھولی، علی ہوئے پڑے۔ میرے آقا نے پوچھا علی آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ عرض کی آقا جب آیا تھا نا سوچ کے آیا تھا دنیا میں جب جاؤں گا اس ٹائم تک آنکھ نہیں کھولوں گا، پہلی آنکھ کھلے تو رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت علی نے بتا دیا، علی کے دیوانوں، اسٹیج پہ علی کے مستانوں، شاہ صاحب ذرا توجہ چاہوں گا، علی نے بتا دیا مصطفیٰ کے دیدار کی امید۔ میں علی کا ملنگ ہوں یار، مجھے ملنگ کہو، میں علی کا غلام ہوں یار، سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، مجھ پہ نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا۔ میں اپنی نوکری نبھانے آیا ہوں اس گھرانے کا، جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی تیری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی۔ ہم تو نوکر ہیں یار۔ علی نے گاڑی بھی دے رکھی ہے جی، سواری بھی دے رکھی ہے، عزت بھی دے رکھی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے ایک عام گاؤں کا وڈیرا اپنے نوکر کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تو علی کہاں بھوکا رہنے دیتے ہیں یار۔ میرے آقا صدیق اکبر نے کرم کر رکھا ہے، آقا عمر نے کرم کر رکھا ہے، تو علی نے بتا دیا مصطفیٰ کے دیدار کی طرف دل میں رکھ۔ پھر وہ بات دور نہیں جب آقا آ جائیں گے جی، پھر وہ بات دور نہیں جب آقا آئیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی، علی آئے، بیٹا بیان کیا کر۔ ابا جان کیسے بیان کرو؟ بیٹا منہ کھول۔ مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا، عرض کی بابا جان نانا نے 7، آپ نے 6، فرمایا آدمن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا عبدالقادر سوچ، وہ امام ہے علی غلام ہے۔ جی میرے آقا غوث اعظم نے بیان شروع کیا، اگر سپیکر ہٹا دیے جائے، توجہ یار میری آواز آپ تک نہیں آئے گی، لیکن میرے آقا غوث اعظم 70 ہزار کے مجمع میں بیان کرتے، جس طرح آگے والا آواز کو سنتا ویسے ہی پیچھے والا آواز کو سنتا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت آئی۔ حضرات آخر میں سرکار غوث پاک کی شان کے حوالے سے 5 سے 7 منٹ، پھر 5 سے 7 منٹ قرآن مجید پر میری مجبوری ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرنا چاہیے، یہاں وعدہ پورا ہو گیا، پھر کبھی آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ کھلا ٹائم دوں گا۔ آج تو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں غریبی کا ٹائم جی، ضمناً کیونکہ کوشش ہوتی ہے یاروں کی کبھی باتیں نہیں ڈالا کرتے ہیں جی، تو حضرت نے حکم دیا، میں آ گیا۔ حضرت محترم، یہ سلسلہ قادریہ، بس میں اپنی گفتگو کے حوالے سے، آج کی گفتگو کے حوالے سے آخری بات کر کے
اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں گے جاتے ہوئے میرا راستہ آسان ہو، ہم ٹائم پہ وہاں پہنچ سکیں. شیخ جلیل عارف ابو عبداللہ محمد بن احمد البلخی یہ کہتے ہیں بلخ سے میں بغداد کی طرف گیا سرکار غوث پاک کے دیدار کے لیے. سرکار غوث پاک کے دیدار کے لیے گیا. حضرت محترم یہ وہاں گئے سرکار غوث پاک کے دربار میں بیٹھے. بس مختصر یہ ہے جب میرے آقا غوث کے دربار میں رہے نا مصطفیٰ کا دیدار بھی وہی ہوا، ابو بکر کا دیدار بھی وہی ہوا، فاروق اعظم کا دیدار بھی وہی ہوا، عثمان غنی علی کا دیدار بھی وہی ہوا. حضرت مکان ولایت میں سے ایک ہے کتب نوجبا نوکبا ابدال اوتاد. میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا. ایک ہوتا ہے کتب. کتب کس کو کہتے ہیں؟ گاؤں کے گوٹھ کے رہنے والے ہو. کبھی آپ نے گاؤں میں چکی دیکھی؟ آپ نے کبھی چکی دیکھی ہے نا؟ اس کا نیچے والا پارٹ گھومتا ہے نہیں گھومتا؟ اوپر والا گھومتا ہے نا. اوپر سے گندم ڈالتے ہیں ہاتھ سے چلاتے ہیں. گاؤں کے لوگ ہو میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نیچے والا جو پارٹ ہوتا ہے نا پتھر کا اس میں ایک لوہے کا کل لگا دیتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ پھر اوپر وہ جو کل ہوتا ہے نا اوپر والا جو پتھر ہوتا ہے نا اس کے بیچ میں ایک لکڑی لگا دیتے ہیں. لکڑی کو سوراخ کر کے وہ جو کل ہوتا ہے نا وہ لکڑی کے اوپر سے گزرتا ہے. اب وہ پتھر نیچے والا اپنی جگہ پہ رہتا ہے. مقام غوثیہ سمجھا رہا ہوں، غوث کا مقام سمجھا رہا ہوں. وہ نیچے والا پتھر اپنی جگہ پر رہتا ہے. اوپر والا جو پتھر ہے نا اوپر والے پتھر کو نیچے والے کے ساتھ، نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ جو ملاتا ہے نا وہ لوہے کا کل ہوتا ہے. اس کل کو عربی میں کہتے ہیں کتب. جی میں انشاءاللہ جمعہ دیتا ہوں انشاءاللہ. جی اس کو کہتے ہیں کتب. اب وہ جو کتب ہوتا ہے نا وہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ نیچے والوں کو پکڑ کر درمیان میں کھڑا ہو کر اوپر والوں سے ملاتا ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین پڑھاتے پڑھاتے نہیں ہو بھائی اونچا بول ذرا، میں علم دین پڑھاتے پڑھاتے کتب بنا ہوں. مقصد کیا ہے؟ اب میرا مقام یہ ہے میں نیچے والوں کو پکڑ کر رب کے ساتھ ملائے جا رہا ہوں. نہیں یار ایسا نعرہ تو نہیں، ذرا اونچا نعرہ لگاؤ. نعرہ لگانا ہے تو ذرا لذت کے لگا، ایسے نہیں. درست العلم حتی صرت قطبا، میں کتب بن گیا ہوں. اب ذرا توجہ، نیچے والوں کو آپ ہی بولیں، نیچے والوں کو اوپر والوں سے ملا رہا ہوں. اب ذرا دوسری توجہ سمجھے. آپ گاؤں کے لوگ ہو نا، جب گندم ڈالتے ہو پہلے اس کتب کے سر پر آتی ہے نا. جی کیا خیال ہے؟ جب گندم ڈالتے ہو نا پیسنے کے لیے پہلے اس کتب کے سر پر آتی ہے. میرے غوث نے فرمایا لوگوں میں کتب ہوں، اللہ کی عطائیں مصطفیٰ کا صدقہ میرے بغداد میں اترتی رہتی ہے.
جلسہ منانے کا مقصد علماء کرام کی ذرا توجہ چاہوں گا جی۔ آپ نے فرمایا میں کتب ہوں، حضور قبلہ چشتی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ میرے آقا کے دیوانے لوگ ہو، شاہ صاحب آپ کی نظر آپ کے گھر کی بات ہم سنا رہے ہیں جی۔ یاد رکھیں، اوپر سے آپ ڈالیں گندم، اوپر کے پارٹ کو ہلائیں، نیچے جو گندم کا دانہ کتب کے قدموں میں پڑا رہتا ہے، جی اوپر سے ڈالیں گندم، اوپر کے پارٹ کو ہلائیں، اب گندم گئی نیچے، اوپر کا پارٹ چلا، چلتے ہوئے جو گندم کا دانہ اس کتب کے قدموں سے ہٹ گیا وہ پس گیا جی۔ ہاں جو گندم کا دانہ اس کتب سے ہٹ گیا وہ پس گیا، جو اس کے قدموں میں پڑا رہا لاکھ پاک ہلتا رہے وہ بچا رہتا ہے۔ اس سے پوچھ کیوں بچا؟ اس نے کہا کتب کے قدموں میں پڑا ہوں، غوث ہے کتب، پتا چلا جو غوث کے قدموں کو چھوڑ دیتا ہے وہ پس جاتا ہے، سنی بچا رہتا ہے کہ غوث کے قدموں کے نیچے رہتا ہے۔ حضرات محترم، حضرات یہ میرے سامنے عربی کی کتاب ہے، لکھنے والے ہیں امام یافری، قرآن مجید طلباء نے ناظرہ پڑھا ہے، اس کے بارے میں ایک بات کرتا چلوں۔ مجھے بتایا تھا کل آپ نے، ہاں بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت مجلد، یہ ایک اور بزرگ کے پاس گئے، دیکھا آگے والے رو رہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا رات میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا جی۔ ہاں ہم کہیں کہ فقیر کا دیدار کیا، پیر کا دیدار کیا، سبحان اللہ کہتے ہو یار، جس نے رب کا دیدار کیا ہو۔ ذوق رکھا کرو، مرتبے کا خیال رکھا کرو۔ میں نے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، رب کے دربار میں گیا، فرمایا میرے سامنے آ فتاح، جس طرح دنیا میں تو قرآن پڑھاتا تھا نا اور لوگ سنتے تھے، آج میرے سامنے پڑھ، تیرا رب تیرا قرآن سنتا رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کو حقیر نہ جانو، یہ چٹائی پہ بیٹھ کر بھی بڑے اونچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی تاج اس چٹائی کا مقابلہ نہیں کرتا، کوئی تخت اس کا مقابلہ نہیں کرتا جس چٹائی پہ بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھایا جائے۔ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں جی، ہم بڑے اونچے ہیں، کیوں؟ ہم اونچے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قرآن نے اونچا کر رکھا ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان نے اونچا کر رکھا ہے۔ ان چہروں کی قدر کرو۔ فرمایا میں کھڑا ہو کر پڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک منبر لایا جائے، منبر لایا گیا، فرمایا بیٹھ جا، کیونکہ صرف تیری نہیں، جو بھی ہمارا قرآن دنیا میں پڑھتا ہے نا، ہم اسے یہی عزت عطا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وہ ذات سنتی رہی، میں گیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہاں پہنچا فرمایا پھر پڑھ، میں نے پھر پڑھا، فرمایا پھر پڑھ، میں نے پھر پڑھا، جب پڑھ لیا فرمایا آگے چل، میں نے یاسین پڑھی جی،
انجینئر صاحب میں نے یاسین پڑھی، میں نے ختم کیا، حکم ہوا فرشتوں جنت کے سونے کے کنگن لائے جائیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات کو ہلانا چاہتا ہوں، ادھر رب کی ذات نے سونے کے کنگن منگائے، آخری جملے ہیں، ادھر ہجرت کی رات ہے، میرے آقا جا رہے ہیں، پیچھے حضرت سیدنا سراقہ بن مالک آئے، اس ٹائم کفر کی حالت میں ہے، جب قریب آئے نا میرے آقا نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے کو اندر لے لے، گھوڑے کو اندر لیا، اس نے کہا حضور پیچھے نہیں آؤں گا، چھوڑ دو زمین کو آرڈر، پتا چلا زمین پر مصطفیٰ کا آرڈر چلتا رہتا ہے نا۔ زمین نے چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ جب گئے میرے آقا نے فرمایا سراقہ ہمارے پیچھے آتا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں ایران کے بادشاہ کے بیٹی کے کنگن آئیں گے اور تو پہنے گا، ایران کے کنگن پہنے گا۔ حضرت سراقہ ہو گئے بیمار، میرے آقا کا ہو گیا وصال، اولاد رونے لگی، بیوی رونے لگی، فرمایا نہیں مرتا، نہیں سمجھا نہیں میری بات کو یار، میں نہیں مرتا اس مرض میں۔ پوچھا کیوں؟ آقا نے فرمایا تھا سونے کے کنگن پہنے گا، ابھی ایران فتح نہیں ہوا، کنگن آئے نہیں، میں نہیں مرتا جب تک کنگن نہیں آئیں گے، میری زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے ادا کر رکھی ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، ایران فتح ہوا، جی ایران فتح ہوا، صحابی کے جیب میں کنگن تھے، وہ ایک جیب میں بھول گئے، ایک رکھ دیا سامان میں، حضرت عمر آئے، دیکھا یہ ایک ہے، فرمایا ایک نہیں ہونا چاہیے، جی یہ ایک نہیں یہ دو ہونے چاہیے۔ عمر کیوں؟ فرمایا میرے آقا نے جو فرمایا تھا، جی ختم کرنے جا رہا ہوں یار، میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ دو کنگن ہوں گے، صحابی آئے، حضور میری جیب میں رہ گیا، کنگن لیے، فرمایا اے نا سراقہ، اینا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ آئے بازو پیچھے کیے، چیخ نکل گئی حضرت عمر کی، رو پڑے صحابہ، آنسو برس گئے، آج میرے مصطفیٰ کی بات تازہ ہو رہی ہے۔ حضرت سراقہ آئے، سامنے کیے، عمر نے کنگن پہنائے، بول ذرا یار، حضرت عمر نے کنگن پہنائے، جب کنگن پہنا دیے، حضرت سراقہ چلتے، فرماتے میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، لوگ جنت میں جا کر پہنیں گے، میرے مصطفیٰ نے دنیا میں مجھے پہنا دیے۔ حضرات محترم، میں 6 سال پیچھے کی بات کرتا ہوں، ایک شخصیت کو کوئی جانتا نہ تھا، لاہور کی سرزمین، داتا کی سرزمین پہ علماء جانتے تھے، شاگرد جانتے تھے، کوئی جانتا نہ تھا۔ 2009 میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا، ویل چیئر پہ چلنے لگا، لیکن آج میں جس محفل میں گیا، میں نے نہیں بھی کہا تو لوگوں نے اسی کا دیا ہوا نعرہ لگایا۔ جی سنو یار، سنو، میں ختم کرنے جا رہا ہوں، جی نعرہ لگایا، میں سوچ میں پڑا، اے خادم حسین رضوی، ہم تو ٹانگوں والے ہیں، اتنی رفتار میں تیری رفتار اتنی کیوں ہو گئی؟ جواب یہ ملا، جب تک بکے نہ
کوئی پوچھتا نہ تھا. جی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. حضرات اگر انمول ہونا چاہتے ہو، بس پوری تحریک لبیک کا سبق یہ ہے، اپنی قیمت لگانا چاہتے ہو، انمول ہونا چاہتے ہو، مرنے کے بعد قبر میں اپنی پہچان کرانا چاہتے ہو، مگر مرنے کے بعد قبر میں آقا کو منہ دکھانا چاہتے ہو، تو پھر آج لبیک کا نعرہ اپنے دل میں لگا کے رکھیے. بس اس عاشق مرد کلندر کا آخری شعر جو انہوں نے بیان کیا تھا، وہ شعر پہ ختم کر رہا ہوں. کہا لوگوں دنیا کے ساتھ تو وفا کرتے ہو، مصطفیٰ کے ساتھ اتنا کر جاؤ. نہیں بھائی نہیں، وفا سیکھ. لوگوں کے ساتھ تو وفا کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ اتنی وفا کر جا، اتنا کر جا، اتنا کر جا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے. میرے آقا کے ساتھ اتنا وفا کر جا، اتنا کر جا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روضے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. آپ کے ذوق کا شکریہ، آپ کا قرض مجھ پر رہ گیا، میں نے کچھ بھی